امام رضا علیہ السلام کی دو حدیثوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے بزرگان اہل سنت اور علماء اہل سنت نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث جو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی لیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها، یہ حدیث اس کے راویوں میں شمار ہوتا ہے احمد ابن حرب نیشاپوری، خود انہوں نے امام سے اس روایت کو سنا ہے۔ دوسری حدیث جو نہایت اہمیت کی حامل ہے، جہاں امام رضا نے فرمایا الایمان معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان، اس روایت کو بھی اہل سنت علماء نے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ مثلا یحییٰ ابن یحییٰ جیسے دیگر بزرگ علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ہمارا تحفہ سلام پہنچے بارگاہ امام رضا غریب علیہ السلام۔ میں حسن اختتام کرنا چاہوں گا نباز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی کے ان اشعار پر کہ کیسے کہہ دوں کہ فقط شاہ خراسان ہیں آپ، ہر زمین آپ کی ہے، دین کے سلطان ہیں آپ، آیتیں کہتی ہیں خود بولتا قرآن ہیں آپ، اے رضا مرضی معبود کی پہچان ہیں آپ، جب ولی عہد بنے حق کا علم کھول دیا، آپ نے تخت خلافت کا بھرم کھول دیا۔ لوگ ان کو بھی شہ عقدہ کشا کہنے لگے، علم دیکھا تو امام فقہا کہنے لگے، فضل دیکھا تو معین الضعفاء کہنے لگے، صبر دیکھا تو غریب الغرباء کہنے لگے، کر دیا بزم ستم کو تہبالا دیکھو، آٹھویں شمع امامت کا اجالا دیکھو۔ خود غریب الغرباء اور غرباء کے محسن پڑ گیا ان کا لقب حضرت سامن، بے گناہوں کی ضمانت میں گزر جاتا تھا دین، کہتا ہے بازوئے مومن پہ امام ضامن، مٹ گیا دہر سے ہر عہد جفا کا سکہ، اب بھی چلتا ہے زمانے میں رضا کا سکہ۔ صلی اللہ علیہ یا مولانا یا قریب الرضا۔